الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں کہ چیونٹی کی غذا کتنا ہے اور اس کا حرص کتنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بدوزت تما دیدہ ہوش مند، درارت تما مرغ و ماہی ببند۔ آپ فرماتے ہیں جو تما ہے نا، تما لالچ، یہ ہوش مند کی آنکھ کو سی دیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ اور درارت تما مرغ و ماہی ببند، تما جو ہے یہ لالچ جو ہے پرندے کو اور مچھلی کو جال میں لے آتی ہے۔ یہ جو حرص ہے، یہ طمع ہے، یہ لالچ ہے، یہ ہمیشہ انسان کو پھنساتی ہے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونٹی ایک سال میں گندم کا ایک دانہ کھاتی ہے، لیکن حرص کے سبب رات دن سرگرداں رہتی ہے، وہ آرام نہیں کرتی، سکون نہیں کرتی، اس کو چین کبھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں یہ چیونٹی کا کام ہے کہ 24 گھنٹے سونا نہ اور 24 گھنٹے دانے کی تلاش میں رہنا، 24 گھنٹے رزق کی تلاش میں رہنا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی کو کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر آدمی سالک ہے، سالک سے مراد اللہ کی راہ پر گامزن ہے، اللہ کو پانا اس کا مقصد ہے، عبادت اس کا منشور ہے، تو ایسے سالک کو چاہیے کیا ہے؟ ایسا سالک کیا کرے؟ کیا وہ چونٹی کی طرح ہر وقت بس رزق کی تلاش میں پھرتا پھرے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں سالک کو چاہیے کہ وہ کانے رہے، قناعت کرے۔ کیوں؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقنع بما تلقى بلا بلغۃ فلیس ینسى ربنا النملۃ۔ فرمایا اس کی وجہ اس طرح ہے کہ قناعت کرنا چاہیے، انسان کو قناعت کرنا چاہیے، اور جو ہے اس کے پاس اس پر گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا رب تو چیونٹی کو بھی رزق دینا کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ یہ بھولنا میرے رب کی شان نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو رزق عطا فرماتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت کرے، کانے رہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ کانے رہے اور شاکر رہے، چیونٹی کی طرح حریص نہ بنے، چیونٹی کی طرح حریص نہ بنے، کیونکہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعیں کی چمور باشی دانہ کش، گر تو مردی فاقرہ مردانہ کش۔ آپ فرماتے ہیں تو کہاں تک چونٹی کی طرح دانے کو ڈھونڈتا رہے گا، چونٹی کی طرح کب تک دانے کو تلاش کرتا رہے گا؟ اگر تو مرد حق ہے، اگر تو مرد حق ہے اور اللہ کا حقیقی بندہ ہے تو پھر تجھے چاہیے کہ فاقے کو مردانہ وار برداشت کر۔ تو ناظرین، آپ کو دو بزرگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسرے بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تین بزرگوں کی تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ لالچ، طمع، حرص انسان کو پھنساتی ہے، اور حضرت خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے چونٹی کی طرح حریص نہ بنا پھرے، بلکہ انسان کو سالک ہونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ اور توکل اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہے اس پر گزارا کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ اور شیخ فرید الدین یہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کی طرح حریص نہ بن، بلکہ اللہ کی دربار میں مرد حق بن، اور مرد حق بن کے فاقے کو برداشت کر، کیونکہ دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے یہاں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے زیادہ فکر مند رہے۔ تو ان تین بزرگوں کے اس کلام سے جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ کہ جب دنیا میں رہنا تھوڑا عرصہ ہے تو اس کے لیے تھوڑی چیزوں پر گزارا کر لے، آخرت میں رہنا بہت زیادہ عرصہ ہے، اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ عرصہ، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے اعمال کی ضرورت ہے، آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے لیے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنا چاہیے،
اور آخرت کے لیے جو سرمایہ ہے وہ عبادات ہے، وہ ریاضت ہے، وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے جو کر سکتا ہے آج کر لے، کیونکہ جہاں زیادہ عرصہ رہنا ہے وہاں زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں تھوڑا رہنا ہوتا ہے وہاں تھوڑے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی چیزوں پر ہم گزارا کر سکتے ہیں، آخرت میں ہم گزارا نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ دعا گو ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے زیادہ تر آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ